الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اچھا، غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے۔ اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں، نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتا تھا، نہ جینز کا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نا جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ ساری جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے۔ پوچھے کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے، لیکن سب سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر، سر اب جو کچھ ہمیں پتا چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے، اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے، گرے نا۔ اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے، اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے۔ اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم۔ یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہے، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں۔ سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سپریم بینگ یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے۔ وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ اگلی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوگی آپ سے۔
تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی، اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں، جس طرح کرسچن آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پریئر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح، جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا، قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں، ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں، چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں. پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں، ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں. اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. کیا بات ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا. تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو. لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے اوپر لگاتے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں. ایک امام مسجد صاحب تھے، ان کا فون آیا ایک دفعہ اکیڈمی میں، کئی سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں جی اس آیت نے میری زندگی بدلی ہے. کہتے میں نے جب قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا نا، تو میں جب اس آیت پہ پہنچا تو ادھر ہی میں رک گیا. میں نے کہا میں تو لوگوں کے دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس دن میں نے طے کیا کہ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، فی سبیل اللہ نمازیں اور قرآن لوگوں کو پڑھانا ہے. اور جو میں نے اپنا کوئی میں نے سورس آف انکم مینیج کیا، میں اس میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں. یہاں آپ دیکھ لیں علماء کتنی لگژریس لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور نام لیتے ہیں جو بیت المال سے تو خلفائے راشدین کا خلیفہ بھی وظیفہ آتا تھا. خلفائے راشدین کا وظیفہ یہ آتا تھا کہ آپ جناب لینڈ روور گاڑیاں خریدیں اور 4 پیچھے وہ باڈی گارڈ بٹھائیں جو ایک وقت میں 2 کلو چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں. سر خلفائے راشدین تو سوکھی کھانے والے تھے. ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ خلفائے راشدین کا لگا ہوا تھا. ہم نہیں کہتے امام مسجد کی تنخواہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں پھر سبسسٹنس لیول پہ آخرت بھی لینی ہے. دوویں جانے مٹھے باؤ نہ، آخرت لینی ہے تو پھر آپ کو دنیا کا کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کا غیب پر غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے تو تجربہ حاصل ہوگا نا، جو ایکسپیرینس ہوگا دیکھنے سے، سننے سے، محسوس کرنے سے، یہ جو ہمارے حواس ہیں. تو جو چیزیں ان کے ذریعے جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی، ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا، اوپر سے سیب آ کے گرا. یہی ہوا نا بھائی، یہی ہے نا. اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی، بھائی زمین میں کیا ہے کچھ. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ سیب کھا لیتا، میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا، ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا، کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں، ڈاکٹر کہتے ہیں.
میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے, وہ ہضم کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا یہ, تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا. تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں, یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہے جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر. اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر, سمجھ رہے. تو ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر, اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا, صحیح کام کرتی تھی. تو نیوٹن نے کیا کیا, اپنے حواس کے ذریعے, حواس استعمال ہوئے نا اس کے اوپر سے, جب سیب آ کے گرا, آنکھوں سے دیکھا, اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے, اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے. تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے. کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا, ضابطہ یہ نکالا, قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے, تو زمین کا ایک ماس ہے نا, زمین میں کثافت ہے, کمیت ہے. تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو, کثافت زیادہ ہو, اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے. تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے. لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا, یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا. اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ, انسان کی سماعت اور یہ تمام چیزیں لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا, زور سے بولا کریں آپ لوگ. بچوں کو ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی, یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں. تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں بس ہلکا سا رسپانس دے دیا کریں آپ لوگ. تو جو تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. یا ابھی تو جنات میں تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے. تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے, تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لامحدود نالج رکھتے نہیں, یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو. تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لامحدود؟ محدود دے سکتے ہیں نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی, ہم آلات کے ذریعے, جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے, جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں, تو ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی. وہ آپ کے یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے, لامحدود پھر بھی نہیں کیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے, حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ضابطوں اور کلیوں, مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں, سوشل سائنس کی نہیں, جو ضابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا, اس نالج کو مربوط کر دینا اور ضابطے اور کلیے نکال لینا. سائنس کے ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا. فزکس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے, حواس کی طاقت محدود ہے, تو اس سے نالج لامحدود ملے گی یا محدود ملے گی؟ محدود ملے گی. تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے؟ تو وہ بھی تو محدود ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا. تو جب سائنس محدود ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہیں کر لیں آپ. ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے 100 سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لامحدود ہیں. انسان کے پاس علم کیا ہے بھائی؟ آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, یہ 100-200 سال پہلے کی سائنس سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو آپ, ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے, اور جو معلوم ہے ان کی تعداد
ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001% بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. میں یہ بتا رہا تھا کہ سائنس کی نالج بہت محدود ہے, تو سائنس کو کبھی بھی اللہ رسول کے مقابلے میں نہ کے کھڑا مت کرو. قرآن تو پہلے کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں. کیا مطلب؟ غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس سے ٹریس نہ ہو سکے, جو حواس میں آ ہی نہ سکیں, یعنی سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سائنس پہنچ نہیں سکتی تو ہم ان کو مانیں کیوں, ہم پھر یقین کیوں کریں؟ اگر ہوائی باتوں پہ ہم نے یقین کرنا ہے بغیر دلیل کے تو ہندو بھی تو ایک کانسیپٹ دیتے ہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. پھر کیا خیال ہے بھائی ہندو بھی کبھی تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ 7 جنم ہوتے ہیں, آپ مرتے ہو تو پھر آپ کی روح فلان میں چلی جاتی ہے, فلان میں چلی جاتی ہے. سکھوں کا الگ کانسیپٹ ہے, یہود عیسائی اور اسلام کا ایک ہی کانسیپٹ ہے اس بارے میں. تو خوب سمجھ لیں کہ جب آپ حواس کے ذریعے کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتے تو نالج حاصل کرنے کا آپ کے پاس ایک طریقہ رہ جاتا ہے, وہ ہے خبر, نیوز. تو نیوز اگر دینے والا سچا آدمی ہے, اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں تو سائنسدان بھی اس کی بات کو مانتا ہے, حالانکہ سائنس اس کی پہنچ تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, پھر بھی سائنسدان بھی مانے گا اس کو. تو ہم جو مانتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, وہ پیغمبروں کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں, اور پیغمبروں کی صداقت کے اور ان کے سچے ہونے کے دلائل کے انبار ہے ہمارے پاس. تو پیغمبر جب تک کوئی بات نہیں کہے اس وقت تک ہم اس غیب پر یقین نہیں رکھتے. پیغمبر کہیں گے کہ تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل اللہ نے ایک دلیل نہیں, وہ تو لائن انبار لگا دی ہے ان کے سچے ہونے کے. ایک آدمی کے سچے ہونے کے 20 دلائل آپ کے پاس ہیں, وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جو تجربے میں نہیں آ رہی ہے, تجربے سے باہر ہے, تجربے کے خلاف نہیں ہے, تجربے کی پہنچ سے باہر ہے وہ, تو آپ اس کے سچا ہونے کی بیس پہ اس خبر کو مانتے ہو, آپ یقین کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور پھر جھٹلانا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کہلاتا ہے.